لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنیات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے، جس میں سے ہمارے آخری نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، جن کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسانوں کو نیک بنانے کے لیے آئے ہیں اور انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں. یعنی یہ دین اسلام جو ہے وہ اچھے کاموں کی تعلیم دیتا ہے، اچھی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یعنی اگر ہم دین اسلام کے قوانین کو دیکھیں، دین اسلام کے احکامات کو دیکھیں، دین اسلام کی چیزوں کو دیکھیں، تو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ دین اسلام میں کہیں کوئی برائی پائی جاتی ہے یا دین اسلام میں کہیں کوئی بری چیز شامل ہے. اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جسے خداوند عالم نے بھیجا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند عالم کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. تو اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس دین اسلام کے احکامات کو پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ وہ دین اسلام کی ہدایات کو، دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگ ان تعلیم کو حاصل کر کے نیک بن سکے، لوگ اس تعلیم کو حاصل کر کے اچھے کاموں کو انجام دے سکے. لیکن آج اس دین اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس دین اسلام کو برا کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جو اس دین اسلام کی تعلیم کو نہیں جانتے یا دین اسلام کے دشمن ہیں، وہی دین اسلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور دین اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان دین اسلام کی تمام باتوں پر بے عینی عمل کرنا شروع کر دے تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر خود یہ دنیا بھی مسلمان ہونا چاہے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دین اسلام کی ہی تعلیم ہے کہ ہمارا جو نبی ہے، ہمارا جو پیغمبر ہے، آخری نبی خود یہ کہہ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہماری تجارت کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دار و مدار نیت پر کیسے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہم دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب مجھے نمازی سمجھ لے، اگر ہم دینی کام میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے کہ فلاں صاحب ہمیں بہت زیادہ نیک انسان سمجھ لے، تو یہاں ہماری نیت میں خلوص ختم ہو جاتا ہے، خلوص نکل جاتا ہے. لہٰذا پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو
انسانوں نے جس کے لیے عمل کو انجام دیا ہے تو آخرت میں بھی وہ عمل اسی سے ہی لینا ہوگا، اس لیے کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اسی کے پاس وہ جا کر لے۔ اور خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قیامت کے روز اس کے آگے کسی کی نہیں چلنے والی۔ تو جس نے جس کے لیے عمل کو انجام دیا ہے اسے بارگاہ خداوندی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی طرح سے جب ہم تجارت کو انجام دیتے ہیں، اگر ہم تجارت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بار اس سے چلائیں، اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ پورا کریں، اگر اس نیت سے ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم مال کما رہے ہیں، تو یہ مال کمانا ہمارا حلال ہوگا۔ اور اگر اس نیت سے کمائیں کہ ہم بڑے آدمی بن جائیں، دنیا میں ہمارا رسوخ ہو جائے، تو یہ مال کمانا غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان کی نیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نیت سے مال کمائیں کہ یہ مال کما کر، یہ مال حاصل کر کے مجھے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، جو غریب اور فقراء ہے انہیں ان میں مال تقسیم کرنا ہے، جو غریب ہے ان کی مدد کرنی ہے، جو پڑوسی ہے اس کے حقوق کو انجام دینے ہیں۔ اگر اس نیت سے انسان تجارت کر رہا ہے، مال حاصل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مال حاصل کرنا بھی عبادت شمار ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت میں خلوص ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے وہاں سے اس کا نتیجہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اب ہم اپنے عمل کو کیسے خالص کریں، کس طرح سے ہم اپنے عمل کو نیک بنائیں، دل میں خلوص پیدا کرنے اور نیت کو خدا کے لیے بالکل خالص بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی اور برائی سے پاک کر لیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی کی بھی طرف دل کو متوجہ نہ ہونے دیں۔ یہی خداوند عالم کی خالص عبادت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ، لہٰذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جو عبادت ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو عبادت صرف اور صرف خداوند عالم کی ہے۔ اگر ہم کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نیت میں خلوص ہے تو ہمارا ہر کام عبادت کہلائے گا۔ اسی طرح یہ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ یعنی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یعنی جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح خداوند عالم نے قرب الہی اور سعادت ابدی تک پہنچنے کے لیے توحید اور خلوص نیت کو شرط قرار دیا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو شخص بھی اپنے پروردگار کی ملاقات کا مشتاق ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو جب ہم عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں تو عبادت الہی میں کسی غیر خدا کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن ہم یہ جو مدد مانگتے ہیں یا
ائمہ طاہرین سے استغاثہ کرتے ہیں، کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ خود یہ ائمہ ہدیٰ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے کہ جو ان سے مدد مانگے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں کائنات کا امیر بنا کر بھیجا ہے، انہیں اولی الامر بنا کر بھیجا ہے، یعنی پوری کائنات پر ان کا اختیار چلتا ہے، اور جس چیز پر ان کا اختیار چل رہا ہو ان سے مدد مانگنا کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم ذات خداوندی میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں ایسے صفات دیے ہیں کہ یہ حلال مشکلات ہے، لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگنا کوئی شرک نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنے کاموں میں خلوص نیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہم جو بھی کاموں کو انجام دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص عمل کے ساتھ کسی کام کو انجام دیں۔ ایک مرتبہ بہلول دانا کا ایک واقعہ ہے کہ جو حکم امام سے دیوانے بنے ہوئے تھے، یہ امام کے چاہنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں حکم امام کیا ہے، حکم امام کی کیا منزل ہے۔ اگر امام نے کہہ دیا ہے تمہیں دیوانہ بن کر رہنا ہے تو اب یہ دیوانہ بن کر ہی رہیں گے۔ یہ بہلول دانا ہے، اپنی دیوانگی کے عالم میں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ اب یہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اس عالم میں، تو ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ مٹی کے تنکے کے گھر بنا رہے تھے اور تنکے کے گھر بنا کر بیچ رہے تھے۔ جناب زبیدہ آتی ہے، راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بہلول سے دریافت کرتی ہے، بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو جناب بہلول دانا جواب دیتے ہیں، میں تنکوں کے گھر بنا کر بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بنا کر بیچ رہا ہوں۔ ان تنکوں کے گھروں کو یہ کہتے ہیں جنت کا گھر، جنت کے گھر بنا کر بیچ رہا ہوں۔ تو جناب زبیدہ کہتی ہیں مجھے بھی ایک گھر دے دو۔ جناب بہلول دانا وہ تنکے کا ایک گھر زبیدہ کو دے دیتے ہیں، زبیدہ خاتون کو، اس کے عوض میں وہ اپنا ایک ہار بہلول کو دے دیتی ہیں۔ اب جب وہ گھر تشریف لاتی ہیں تو ہارون رشید دریافت کرتا ہے یہ کیا ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں بہلول راستے میں تنکے کا گھر بیچ رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ جنت کا گھر ہے، میں ان سے یہ گھر خرید کر لے آئی ہوں۔ تو ہارون رشید کہتا ہے زبیدہ سے کہ ایک دیوانے نے آج تمہیں بیوقوف بنا دیا، یہ بھی کوئی جنت کا گھر ہے؟ اب ہارون رشید رات میں سوتا ہے تو سوتے وقت خواب میں دیکھتا ہے کہ حساب ہو رہا ہے، قیامت کا عالم ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے تو پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، لیکن اسے کوئی پانی دینے والا موجود نہیں ہوتا۔ تو اسے ایک محل تعمیر کیا ہوا نظر آتا ہے جنت میں۔ وہ اس محل کے قریب آتا ہے تو اس محل پر لکھا ہوا ہوتا ہے قصر زبیدہ۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو محل کے دربان ہوتے ہیں وہ اسے روک لیتے ہیں اور اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ یعنی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بہلول دانا نے گھر بیچا تھا وہ تنکے کا ضرور تھا، لیکن اس کے عوض خداوند عالم نے زبیدہ کو جنت میں ایک گھر دے دیا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ زبیدہ کو ایک گھر مل گیا ہے تو اب پھر دوسرے روز راستے سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے بہلول دانا ہے اور اسی طرح سے تنکے کا گھر بیچ رہے ہیں۔ دریافت کرتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہتے ہیں جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک گھر دے دو۔ تو اب جناب بہلول دانا کہتے ہیں اس گھر کی کچھ قیمت ہے۔ ہارون رشید دریافت کرتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا کہتے ہیں تمہاری پوری حکومت اس کی قیمت ہے۔
اب ہارون رشید کہتا ہے کل جب تم نے زبیدہ کو محل یہ گھر بیچا تھا تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں لی تھی، زبیدہ نے اپنی طرف سے تمہیں ایک ہار دے دیا تھا اور تم نے اس کے عوض یہ گھر اسے دے دیا تھا۔ تو اب یہاں بہلول دانا جواب دیتے ہیں اس نے بنا دیکھے ہوئے مجھ سے یہ سودا کیا تھا، اب تو نے دیکھ کر آیا ہے، جب جا کر تو یہ سودا کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہوتی ہے خلوص نیت۔ چونکہ زبیدہ کی نیت میں اخلاص تھا، ایک غریب کی مدد کرنے کی نیت تھی کہ کچھ غریب کا بھلا ہو جائے، میں اس کا گھر خرید لوں، اس کے عوض اسے ہار دے دیا۔ چونکہ نیت میں اخلاص تھا لہٰذا اس کی نیت کے عوض خداوند عالم نے اسے جنت میں گھر دے دیا۔ اور جب ہارون رشید کی نیت تبدیل ہو گئی تو ہارون رشید کے لیے اس کی قیمت بھی بدل گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا کہ ہم جس عمل کو انجام دیں اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اپنے عمل میں خلوص نیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غرور اور تکبر کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر انسان ترقی اور بلندی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بلندی اور کمالات کی منزلوں پر پہنچانے والی ہر چیز کو حاصل کرنے سے لذت اور خواہش محسوس ہوتی ہے۔ کمالات قرب الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ واقعی کمالات اور فضائل بلکہ کمال مطلق کا مالک وہ مختار وہی ہے۔ لہٰذا علم کے ذریعے اپنے اندر اخلاقی، معنوی اور روحانی کمالات پیدا کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہی مقصد ہونا چاہیے تاکہ وہ بآسانی قرب الہی کی منزل تک پہنچ سکے۔ کیونکہ کمالات ایک ایسا نشہ ہے، یعنی انسان کمالات حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ جو بھی ترقی کی چیز ہوتی ہے انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی ترقی والی چیز کو انسان حاصل کرتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس میں تکبر بھی آتا ہے، غرور بھی آتا ہے۔ تو جب انسان کسی کمالات تک پہنچ جائے، کسی کمال کو حاصل کر لے، تو انسان کو اس کمال پر پہنچنے کے بعد غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اس غرور کو ختم کر دیتا ہے تو وہ واقعاً قربتاً اللہ قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی نیت میں اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اخلاص نیت کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ یعنی ہم جس بھی عمل کو انجام دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں اور ذات خداوندی پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا یہ بھروسہ نہ کرنا ہمارے اندر سے اخلاص کو ختم کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف علیہ السلام ہے، ان کا ایک طویل واقعہ ہے، بس ان کا توکل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم پر کس طرح سے بھروسہ کیا جائے، کہ ہم خداوند عالم کی ذات پر کس طرح سے بھروسہ کریں۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا تو اسی دن جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدیوں کو بھی لایا گیا۔ جب وہ 2 قیدی آئے تو انہوں نے زندان میں رات میں خواب دیکھا اور وہ دن میں اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک قیدی نے کیا خواب دیکھا کہ میں انگور کے خوشوں کو نچوڑ رہا ہوں، وہ اپنے خواب کو بیان کرتا ہے، اور دوسرا قیدی بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے جس پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ دونوں قیدیوں نے خواب کو بیان کیا۔ اب خداوند عالم نے جناب
یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دے دیا تھا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کرتے ہیں۔ جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور کے خوشوں کو انگور کو نچوڑ رہا ہے تو اس سے بیان کرتے ہیں کہ تو مصر کے بادشاہ کا سکہ بنایا جائے گا، یعنی پانی پلانے والا، شربت پلانے والا، تو بادشاہ کا سکہ مقرر کیا جائے گا۔ اور دوسرے قیدی سے یہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور اس ٹوکری میں روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، تو اس سے بیان کرتے ہیں کہ تجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا اور تیرا بھیجا نوچ نوچ کر پرندے کھائیں گے۔ اب جب دوسرے نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو وہ ہنسنے لگا اور کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو جھوٹ کہا تھا۔ جب نبی خدا نے اس کے یہ الفاظ سنے تو کہتے ہیں تیرا خواب دیکھنا یا نہ دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، نبی خدا کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اب جو نبی خدا نے کہہ دیا ہے وہ تقدیر الہی ہے، اب ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یعنی یہ نبی ہے، بتا رہے ہیں کہ جو نبی خدا کہہ دے وہی ہوتا ہے، وہی ہونے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نبی ہے اور جو افضل انبیاء ہو، جو نبیوں سے بھی افضل ہو، اور وہ یہ کہہ دے کہ اے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، تمہارے لیے جنت سے درزی کپڑے لے کر آئے گا، تو اب جنت کے درزی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ کہہ دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جب جناب یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بیان کی تو جس سے یہ تعبیر بیان کی تھی کہ تم سکہ بنائے جاؤ گے، تو اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم رہا ہو جاؤ اور بادشاہ کے پاس جانا تو وہاں میری رہائی کی بات کرنا، وہاں میرا ذکر کرنا۔ اب یہیں سے دیکھیے توکل اللہ۔ اب جب اس قیدی سے جناب یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تو آواز قدرت آتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے جناب یوسف علیہ السلام پر کہ اے یوسف، جب تم اپنے باپ کے گھر میں تھے تمہیں خواب کس نے دکھایا تھا؟ تو جناب یوسف جواب دیتے ہیں خدایا تو نے ہی مجھے خواب دکھایا تھا۔ آواز قدرت آتی ہے تمہارے باپ کے دل میں، جناب یعقوب کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی تھی؟ تو جناب یوسف جواب دیتے ہیں خدایا تو نے ہی ڈالی تھی۔ جناب یوسف سے جناب یوسف کے بھائی حسد کیا کرتے تھے، تو جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو پھر آواز قدرت آتی ہے کہ تمہیں کنویں میں دعا بتانے والا کون تھا؟ جناب یوسف جواب دیتے ہیں خدایا تو ہی تھا۔ آواز قدرت آتی ہے اے یوسف، ہم نے وہاں ایک قافلے کو بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے، تو اس قافلے کو بھیجنے والا کون تھا؟ جناب یوسف جواب دیتے ہیں خدایا تو ہی تھا۔ مصر کے بازار میں ان لوگوں نے تمہیں بیچ دیا، تو مصر کے بادشاہ کے گھر میں تمہیں پناہ دینے والا کون تھا؟ جناب یوسف جواب دیتے ہیں خدایا تو ہی تھا۔ اور جب مصر کی عورتوں نے تمہارے ساتھ شریر حرکت کرنے کی کوشش کی تو ان سے بچانے والا تمہیں کون تھا؟ خدایا تو ہی تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام جواب دیتے جاتے ہیں ساری چیزوں میں مدد کرنے والا تو ہی تھا۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے اے یوسف، یہ زندان میں جانے کی خواہش کس نے کی تھی؟ جناب یوسف کہتے ہیں میں نے ہی کی تھی۔ اے یوسف، آواز قدرت آتی ہے اے یوسف، جب تم زندان سے رہا ہونا چاہتے تھے تو تم کیا مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں تمہاری بات سننے والا نہیں تھا تو تم نے اس قیدی سے کیوں کہا؟ یعنی یہ توکل اللہ خداوند عالم بتانا چاہ رہا ہے یہ نبی خدا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ نبی سے ایک ترک اولا ہے۔ نبی گناہ کے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہاں نبی خدا سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو مدد مانگ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، یہ ذرائع مہیا کیے خداوند عالم نے، اگر ذرائع نہ ہو تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، چونکہ یہاں توکل اللہ خداوند عالم
پر توکل کو، خداوند عالم پر توکل کو بھلا بیٹھے تھے، لہٰذا نبی خدا کو متوجہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے سزا کے طور پر 7 سال ان کی قید کو بڑھا دیا۔ تو اب ہمیں بھی ذات خداوندی پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو ذات خداوندی پر بھروسہ کرتے ہوئے مدد مانگنی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر حقیقی ہے، وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کام کا حل کرنے والا ہے۔ ہمیں مدد مانگنی ہے اگر کسی سے تو اسی کی ذات پر بھروسہ رکھ کے مدد مانگنی ہے۔ اگر ہم اس کی ذات پر بھروسہ نہ کریں اور کسی سے مدد مانگ لیں تو وہ مدد مانگنا شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا توکل اللہ ضروری ہے۔ اپنے کاموں میں ہم کس پر بھروسہ کریں؟ خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔